السلام علیکم ویورز، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں براس ٹیکس اور میں ہوں آپ کی ہوسٹ معروف قریشی. ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے اینالسٹ جناب زید حامد صاحب. السلام علیکم سر. ویورز، براس ٹیکس کے اندر CIA تھریٹس ٹو پاکستان کے حوالے سے بھی ہم نے ایک سلسلہ شروع کیا ہوا ہے جس کی آج 8ویں کڑی ہے. آج ہم ڈسکس کریں گے کیری لوگر بل کو. آج کا بہت زیادہ ہاٹ ایشو ہے، اس کے اوپر آپ آئے دن ڈسکشنز دیکھ رہے ہیں، اخبارات میں بھی بہت ساری اس کے حوالے سے آپ مختلف رائے جو ہیں وہ جان پا رہے ہیں. اس کی شرائط کیا ہیں، لوگوں کے اس حوالے سے کیا اپریہنشنز ہیں، کیا اس کے پیچھے اصل حقائق کیا ہیں، یہ ہم جانیں گے زید صاحب سے. جی سر. دیکھیے معروف، ہم ایک طویل سیریز چلا رہے ہیں CIA تھریٹس ٹو پاکستان، اور اس کا مقصد یہی ہے کہ اس وقت ایک کمپلیکس جیو پالیٹکس میں، یعنی اس وقت ایک دنیا ایک نئے ورلڈ آرڈر میں داخل ہو رہی ہے. ایگزیکٹلی 21ویں صدی میں امریکنز کا جو آبجیکٹو تھا، یعنی 20ویں صدی کے شروع میں انہوں نے نئے نقشے بنائے تھے، انہوں نے پوری دنیا میں ایک نئی دنیا آباد کی تھی، ایک نیا ورلڈ آرڈر قائم کیا تھا کہ جو اب 21ویں صدی میں پرانا ہو چکا ہے. اینڈ دے وانٹ ٹو اسٹارٹ اے نیو ورلڈ آرڈر جس کے پرائمری آبجیکٹو اب یہ ہیں کہ ایک گلوبل سنگل زائنسٹ گورنمنٹ پوری دنیا میں قائم کی جائے گی، جس کا مرکز اور بنیاد ظاہری طور پر یونائٹڈ نیشنز کا کور ہوگا، لیکن اس کو کنٹرول کرنے والے زائنسٹ ایلیمنٹس ہوں گے، اور اس کے لیے جو مسل ہے، جو ملٹری پاور ہے، وہ نیٹو کی اور امریکنز کی استعمال ہوگی. اس ساری جنگ میں جو بنیادی طور پر مشرق وسطی، مڈل ایسٹ اور مسلمان دنیا میں لڑی جا رہی ہے، جس کا آغاز انہوں نے پوسٹ 9/11 کیا ہے، اب ہم اس کے ایک نازک ترین مرحلے میں داخل ہو چکے ہیں. دیکھیے، انہوں نے عراق پر حملہ، پہلے افغانستان پر حملہ کیا، اور افغانستان کی جنگ اب تقریباً 9 سال ہو چکے ہیں اور ابھی تک جاری ہے. بالکل. اور اس کے بعد یہ افغانستان کے بعد عراق پر گئے، پورے عراق کو تباہ و برباد کر دیا. کم از کم 10-15 لاکھ مسلمان شہید ہو چکے ہیں، عراق تقسیم ہو چکا ہے، سول وار کرائی گئی ہے، اور عراق میں بیٹھ کر اب یہ ترکی اور ایران میں بغاوتیں برپا کروانے کے لیے کردستان کے خطے سے وہاں پہ فساد برپا کر رہے ہیں. اور جو ان کا مقصد تھا عراق کو تباہ کر کے ایک بڑے اسلامی ملک کو انہوں نے اس طرح تباہ و برباد کیا کہ اب وہاں پہ سوائے کیوس اور انارکی کے پریکٹیکلی کچھ باقی نہیں ہے. یعنی عراق صومالیہ اور ایتھوپیا کے لیول پر آ گیا ہے جو وہاں پہ کیوس اور انارکی ہے. افغانستان جہاں پہ ان کی تمام تر توجہ 9/11 کے بعد شروع میں رہی تھی، اب یہاں جنگ ایک ڈیسائسو فیز میں داخل ہو گئی ہے. بالکل. عراق میں ان کو خاصی حد تک یہ فساد برپا کرنے میں کامیاب رہے، اپنی فوجیں بھی داخل کی، مرسنری آرمی، بلیک واٹرز کو بھی داخل کیا. لیکن افغانستان کے مجاہدین، افغانستان کے طالبان نے ان کے دانت توڑ کے رکھ دیے ہیں. اللہ کے فضل سے جو آبجیکٹو یہ افغانستان میں اچیو کرنا چاہتے تھے نیٹو اور امریکن، بالکل الٹا پڑ گیا. یہ صلیبی فوجیں، یہ کروسیڈرز، اس میں سے ایک بھی اچیو نہیں کر سکے اللہ کے فضل سے. اور اس وقت سٹیٹس یہ ہے کہ اوباما، جو کہ ان کا مقصد ایف پیک ڈاکٹرن یہ لے کر آئے تھے کہ افغانستان اور پاکستان کو ایک بڑا تھیٹر آف آپریشن، ایک بڑا بیٹل فیلڈ بنائیں گے، ایک ٹروپ سرج کی بات کی تھی کہ ہم فوجیں عراق سے نکال کر افغانستان میں لے کر آئیں گے. لیکن کیفیت یہ ہوئی کہ افغانستان میں ان کی دونوں ڈاکٹرنز، ایف پیک اور ٹروپ سرج، دونوں بالکل تباہ و برباد ہو کے رہ گئی ہیں. یہ سوائے بڑی بڑی سڑکوں کے اور کابل شہر کو، چند شہروں کے کچھ بڑے علاقوں کے، پریکٹیکلی پورا افغانستان ان کے ہاتھ سے نکل کے جا چکا ہے. اور جتنی کیجولٹیز ان کی ہو رہی ہیں، جتنے نقصانات ہو رہے ہیں، اس وقت کیفیت یہ ہے کہ ان کے پاس ٹروپس نہیں ہیں افغانستان میں اس جنگ کو لڑنے کے لیے. اوباما ڈاکٹرن اب بری طرح کنفیوز ہو چکی ہے. ان کا آبجیکٹو افغانستان نہیں تھا، یہ بات ہم پہلے بھی بتا چکے ہیں. افغانستان میں بیٹھ کر انہوں نے خطے میں کچھ آبجیکٹو اچیو کرنے تھے. افغانستان ایک لانچ پیڈ تھا، ایک بیس ایریا تھا کہ جہاں سے انہوں نے چائنا کے ایسٹرن ترکستان، مسلمان علاقوں میں بغاوت برپا کرانی تھی، چین کو پرابلم کرنے کے لیے، سینٹرل ایشیا، ایشیا وسطی کو کنٹرول کرنا تھا. ایران کے خلاف انہوں نے اپنی JSOC، جوائنٹ اسپیشل آپریشنز کمانڈ، جو ان کی دہشت گرد ملٹری آرگنائزیشن ہے، جو دوسرے ملکوں میں جا کے ایٹمی ہتھیاروں کے خلاف بھی کام کرتی ہے، اساسینیشنز کرتی ہے، حکومتوں کے تختے الٹتی ہے، وہ ہلمند اور قندھار میں بیس کر کے ایران اور پاکستان کے اندر انہوں نے یہ بغاوتیں برپا کروانی تھی. بلوچستان لبریشن آرمی اور بلوچستان ریپبلکن آرمی، یہ دو دہشت گرد تنظیمیں بلوچستان میں، ان کے ذریعے یہ بلوچستان میں اتنی کیوس اور انارکی برپا کرنا چاہتے تھے کہ یہ گوادر کے راستے ایک راستہ کاٹتے ہوئے ہلمند سے جا کے مل جائیں گی. پریکٹیکلی روس تو گرم پانیوں کی طرف آنا چاہتا تھا، یہ گرم پانیوں سے نیچے اوپر سینٹرل ایشیا کی طرف جانا چاہتے ہیں. اور ٹرائبل ایریا میں تحریک طالبان جیسے دہشت گردوں کو، سوات نے ملا فضل اللہ جیسے دہشت گردوں کو تیار کر کے ان کا مقصد تھا کہ پاکستان کی ریاست کو اتنا ڈسنٹیگریٹ کر دیا جائے سول وار میں، یعنی جو سول وار یہ افغانستان اور عراق میں کروا چکے ہیں وہ سول وارز پاکستان میں کروائی جائے. اور اس کے نتیجے میں جب ایک ڈس فنکشنل فیلڈ سٹیٹ، ایک جھوٹی فراڈ ڈیموکریسی مسلط کی جائے گی ملک کے اوپر، کہ جہاں پہ اپوزیشن بھی کمپرومائزڈ ہوگی اور گورنمنٹ بھی کمپرومائزڈ ہوگی. اس وقت پاکستان میں جو حال یہ ہے کہ دونوں کمپرومائز ہو چکی ہیں، اپوزیشن بھی اور گورنمنٹ بھی. تو اس سارے پلان کے بعد ان کا خیال یہ تھا کہ پاکستان میں یہ پیدل چلتے ہوئے داخل ہو جائیں گے
اور جو پاکستان کا نیوکلیر اور میسائل پروگرام ہے, جو پاکستان کے ڈیفنس فورسز ہیں, ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں, ان سب کو یہ ہڑپ کر لیں گے. الٹیمیٹ گول ان کا یہ تھا, الٹیمیٹ گول obviously. لیکن نیوکلیر, یہ بات آپ نوٹ کریں گے کہ ہم نے پہلے پروگراموں میں یہ بات کہی تھی CIA تھریٹ کے, کہ نیوکلیر پروگرام تک پہنچنے سے پہلے ان کو جن رکاوٹوں سے گزرنا ہے اس میں ایک بڑی رکاوٹ پاکستان کی مسلح افواج ہے, پاکستان کی ISI ملٹری انٹیلیجنس ہے, اور پاکستان کے عوام کی وہ محبت اور انٹیگریٹی ہے, وہ یونٹی ہے اس پاکستان کے ساتھ کہ ہم اس پاکستان پر آنچ نہیں آنے دیں گے. ہم 17 کروڑ جانباز اس پاکستان پر جان قربان کرنے والے لوگ ہیں, اور اس ملک کے لوگ وی آر ناٹ اے پش اوور. ہم نے چوڑیاں نہیں پہنی اللہ کے فضل سے کہ امریکن گھستے چلے آئیں گے اور ہم ان کو اجازت دے دیں گے کہ جو چاہو وہ ہمارے ایٹمی پروگرام اور ہمارے ڈیفنسز کے ساتھ کرتے چلے جاؤ. جو کچھ یہ ان کا پلان تھا, جو پچھلے کئی برس سے اس کو امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کر رہے تھے, لیکن پچھلے چند ماہ میں جو مار پڑی ہے ان کو افغانستان میں, جو مار پڑی ہے تحریک طالبان کو ٹرائبل ایریاز میں, سوات میں بیت اللہ محسود قتل ہو گیا, سوات کے اندر ان کی جڑ اکھاڑ دی گئی, پریکٹیکلی ان کے تمام بڑے بڑے کمانڈرز مارے گئے, پکڑے گئے, ان کی جو کمانڈ کنٹرول سٹرکچر تھا, ان کے امیونیشن ڈمپس تھے, ان کے بیسز تھے, ان کے سوسائڈ بامرز تھے, الحمدللہ سارے مارے چلے گئے. مطلب بیسک انفراسٹرکچر ان کا جو پچھلے 5 سال سے یہ دہشت گردوں کو پال رہے تھے سوات میں اور ٹرائبل ایریاز میں, اللہ کے فضل سے 3 ماہ کے ملٹری آپریشن میں ان کو صاف کر دیا گیا, اور معجزانہ طور پر اللہ کی طرف سے مدد ہوئی ہے. یہ بات ہم بعد میں بتائیں گے کہ بیت اللہ محسود ان کے ڈرون سے کیسا مارا گیا. انہوں نے جان کے نہیں قتل کیا, غلط فہمی میں قتل کیا, کسی نے ان کو بیوقوف بنایا. They were given wrong intelligence. اور یہ اپنے بال نوچتے رہے سر کے اس کے بعد کہ ہم نے کیا کر دیا ہے یہ, اور کس نے رانگ انٹیلیجنس دی ہے یہ راز ابھی ہم نہیں کھولیں گے, لیکن اللہ کے فضل سے ان کو بیوقوف بنایا گیا ہے. They have been made fool of completely. اور دوسرا اللہ کی طرف سے کرم کیا ہوا کہ پورے ٹرائبل ایریاز میں اب ہم فائنلی ڈیسائسولی ہم ساؤتھ وزیرستان میں داخل ہو کر ہم ان کے فائنل پاکٹس کو بھی اب ختم کرنا چاہتے ہیں کہ جو تحریک طالبان کی وہاں رہ گئی ہیں. انشاءاللہ وہ آپریشن جلدی شروع ہوگا. بلوچستان میں جو ان کے بڑے بڑے ایسٹس ہیں, دیکھیے اللہ کی طرف سے مدد کیا آتی ہے. بلوچستان لبریشن آرمی, جس کو ہبریار مری, جو مری ٹرائب کا جو سردار کا بیٹا ہے لندن سے بیٹھے کنٹرول کر رہا تھا, اس میں اور برہمداد بگٹی میں لڑائی ہو گئی آپس میں, اور برہمداد بگٹی نے اپنی آرگنائزیشن بنائی BRA کے نام سے, بلوچستان ریپبلکن آرمی, اور BRA اور BLA میں لڑائی ہو گئی اندر. تو امریکن جس پہ انویسٹ کر رہے تھے کہ یہ 2 دہشت گرد گروپوں کے ساتھ مل کر ہم بلوچستان میں بغاوت کریں گے, وہ آپس میں الجھ گئے. معجزاتی کرشمہ یہ اللہ کی طرف سے. اور BRA کا سربراہ جو ہے برہمداد بگٹی کابل میں بیٹھا ہے, BLA کا سربراہ ہبریار مری لندن میں بیٹھا ہوا ہے. آپس میں ان دونوں نواب کے بچوں کو, یعنی ایک جو ہے مگر بگٹی کا گرینڈ سن ہے, ایک نواب خیر بخش مری کا بیٹا ہے, اور ان کی آپس میں, کیونکہ جو لوگ بلوچستان میں انہوں نے اپنے گنڈے اور دہشت گرد چھوڑے ہوئے ہیں, یہ کسی کو اٹھنے نہیں دیتے, کیونکہ وہ کامنرز ہیں, وہ عام لوگ ہیں, ان کو ابیوز تو کر رہے ہیں, مس یوز تو کر رہے ہیں, ان کے نام پر پیسے تو CIA سے کھاتے ہیں, لیکن ان کو کچھ پیسے دیتے نہیں, ان کے اوپر خرچ نہیں کرتے, ان کے عوام کو, بلکہ ان لوگوں کو غلام بنا کے انہوں نے کابل میں اور دوسرے علاقوں میں رکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی کمانڈر ان کی مرضی کے خلاف جانے لگے تو اس کے بچوں کو مار دیتے ہیں جا کے یہ. تو امریکنز ہیو لاسٹ میجر ایسٹس آن گراؤنڈ ان ٹرائبل ایریاز میں. جیسے ہم نے عرض کیا کہ دہشت گرد تنظیمیں جنہوں نے کئی برس میں تیار کی تھی وہ تباہ برباد ہو گئی. بلوچستان میں ان کے ایسٹ ٹکرا گئے. آپ نوٹ کر رہے ہوں گے اللہ کے فضل سے پچھلے بہت سارے دنوں میں کوئی پائپ لائن نہیں اڑائی گئی, کوئی الیکٹرک پائلٹ نہیں اڑایا گیا, کوئی اساسینیشنز وہاں نہیں ہو رہی ہیں, اس وجہ سے کہ ان کو مار بھی پڑی ہے, یہ آپس میں بھی الجھ گئے ہیں. یہ سب اللہ کی طرف سے. مگر جب امریکنز نے یہ دیکھا کہ یہ کمپریہنسولی آن گراؤنڈ ہر جگہ فیل ہو رہے ہیں, یہ افغانستان میں فیل ہوئے, یہ ٹرائبل ایریاز میں بلوچستان میں فیل ہوئے, سوات میں فیل ہوئے, پاکستان آرمی اپنی جگہ انٹیکٹ ہے, ہم نے اپنے مووز کیے ہیں, پاکستان آرمی نے قطعاً کمپرومائز نہیں کیا پاکستان کے ایشوز سیکیورٹی کے اوپر, کہ جہاں تک امریکنز یہ چاہتے تھے اس بات پہ کہ ہم ہر وہ کام کریں جو امریکنز ہمیں حکم دے رہے تھے. ISI سب سے بڑی مزاحمت کرتی رہی ان کی ان تمام پالیسیز کو جو پاکستان میں دہشت گردی, مطلب آبسٹیکلز آتے رہے, آبسٹیکلز صاحب جو پیٹریوٹک ایلیمنٹس تھے, اس بات کے باوجود کہ یہ ایک سٹیج ڈیموکریسی کے ذریعے, ایک فراڈ الیکشن کے ذریعے ایک انہوں نے اپنی پسند کی حکومت مسلط کروا دی ہمارے اوپر. اب کھیل دیکھیے, جب یہ ہر طرح سے فیل ہو گئے, انہوں نے ایک کیری لوگر بل پیش کیا, جس بل کے مطابق جب یہ گراؤنڈ پہ ملٹری آپریشنز کے ذریعے اپنے ایسٹ سے فیل ہو گئے, تو انہوں نے کہا کہ ہم رشوت دے کے اور ڈرا دھمکا کے ہم وہ چیزیں اچیو کر لیں کہ جو ہم گراؤنڈ آپریشن سے اچیو نہیں کر سکے. اور کیری لوگر بل, اگر آپ اس کی تمام پوائنٹس کو, شرائط کو دیکھیے تو 1 منٹ لگتا ہے کسی پیٹریوٹک پاکستانی کو سمجھنے میں کہ یہ ڈیزائن کس نے کیا. یہ ایکچوئل زائنسٹ لابی جس میں انڈینز شامل ہیں, ہندو زائنسٹ اینڈ جوش زائنسٹ,
क्रिश्चियन ज़ायनिस्ट के साथ मिलकर ये इन्होंने बिल डिजाइन किया है। और इसकी शराइत हम आपको अगर सुनाएं, इस बिल का मतलब यह है कि पाकिस्तान का पूरा एटमी प्रोग्राम कॉम्प्रोमाइज हो रहा है। यानी पहले तो सिर्फ डॉक्टर कदीर खान की बात करते थे ये, अब वो ये कह रहे हैं कि हर वो शख्स जो पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम से मुंसलिक है, जिसका ये नाम लेंगे और उस पर ये इल्जाम लगाएंगे कि ये एटमी न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन में इन्वॉल्व है, या एटमी हथियारों को हासिल करने या उनको पाकिस्तान के लिए लाने में और तकसीम करने में अगर वो शामिल है, तो हमको डायरेक्ट एक्सेस दी जाएगी। यानी दूसरे लफ्जों में डॉक्टर नेकी खान इनके हवाले कर देंगे। और उसके अलावा भी ये 50 नाम जो हमको देंगे हमारे न्यूक्लियर साइंसदानों का, हम एक एक को पकड़ के इनके हवाले करेंगे, whoever they say, हम इसको दे देंगे। दूसरा जो कंडीशन इसकी है वो ये कि पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज में और ISI में जितने भी मुसलमान मुजाहिदीन, मुसलमान लोग, पाकिस्तान से प्यार करने वाले पेट्रियोटिक ऑफिसर्स और जवान मौजूद हैं, इनको खारिज किया जाएगा, इनको निकाला जाएगा और यहां पर वो एलिमेंट्स दाखिल किए जाएंगे जो प्रो वेस्ट है, प्रो अमेरिका, ये CIA के एसेट्स हैं। ये शराइत है बाकायदा कैरी लूगर बिल की। यानी अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं कि पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी से पाकिस्तान